السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی پرچہ علوم الفقہ، سابقہ پیپر 2018 میں آنے والے فقہی متن کا اردو ترجمہ و تشریح۔ اس چینل پر سابقہ پیپر 2019 اور 2020 کے فقہی متن کا اردو ترجمہ و تشریح اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 6، در ذیل فقہی عبارت کا با محاورات ترجمہ کیجیے اور فقہی اختلاف کی وضاحت کیجیے۔ وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحمها فأباح المالكية كما تقدم أكل لحم الجلالة، وكرهها أحمد في رواية عنه والحنفية والشافعية، وحرمها الحنابلة۔ اس عبارت میں جلالہ کا گوشت کھانے کے متعلق فقہا کی آراء کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پیپر 2019 میں یہ سوال آ چکا ہے، لیکن اس میں عبارت مختلف تھی اور اس میں عبارت مختلف ہے، لیکن اس کی تشریح ایک ہی ہے۔ وقد اختلف الفقهاء فی حکم اکل لحمها، جلالہ کا گوشت کھانے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اختلاف کا معنی اختلاف ہے، الفقہاء فقہا کا، فی حکم اکل لحمها، لحم کا معنی گوشت، اکل کا معنی کھانا، جلالہ کے گوشت کے کھانے کے حکم میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فاباح المالکیہ، امام مالک نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ فاباح، مباح قرار دیا ہے، المالکیہ، مالکیہ نے، کما تقدم، اکل لحم الجلالہ، جیسا کہ جلالہ کے گوشت کے کھانے کے متعلق تقدمہ گزر چکا ہے۔ وکرہہا، اور مکروہ قرار دیا، احمد، امام احمد نے، فی روایت، اپنی ایک روایت میں، والحنفیہ، اور حنفیہ نے، والشافعیہ، اور شافعیہ نے، وحرمها الحنابلہ، وحرمها، اور جلالہ کے گوشت کو کھانے کو حرام قرار دیا، الحنابلہ، حنابلہ نے۔ مکمل ترجمہ ہوا، جلالہ کا گوشت کھانے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک نے اسے مباح قرار دیا ہے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق، اور حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت مکروہ ہے، اور حنابلہ کا عام موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اختلاف کا سبب حدیث اور قیاس کا ٹکراؤ ہے۔ اس کی تفصیل کل کی ویڈیو میں گزر چکی ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے پارٹ 2 کی طرف۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ أَكْلُ الْخُبْزِ الْمَعْجُونِ بِالْخَمْرِ لِوُجُودِ ذَرَّاتِ الْخَمْرِ فِيهِ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ، وَيُحَرَّمُ ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ وَلَا حَدَّ فِيهِ عِنْدَ الْكُلِّ، وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْإِصْطِلَاحِ فَقَط۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا، مکروہ تحریمی ہے۔ یکرہ تحریمًا، مکروہ تحریمی، عند کا معنی ہوتا ہے نزدیک، الحنفیہ، حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اکل کا معنی کھانا، الخبز، المعجون، گوندھی ہوئی، المعجون، گوندھی ہوئی، الخبز کا معنی ہوتا ہے روٹی، گوندھی ہوئی روٹی کھانا احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ کون سی گوندھی ہوئی روٹی؟ بالخمری، بالخمر، شراب کے ساتھ، خمر کا معنی ہوتا ہے شراب۔ مکمل اس لائن کا ترجمہ ہوا، حنفیہ کے نزدیک شراب سے گوندھی ہوئی روٹی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ لیوجود ذرات الخمر، کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ اس لیے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں۔ فیہ کا معنی ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ گوندھی ہوئی روٹی، وہ روٹی جو شراب سے گوندھی گئی ہو، اس میں الخمر، شراب کے ذرات لوجود، موجود ہوتے ہیں۔ وفیہ التعزیر، اگر کوئی ایسی روٹی کھا لے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ شراب پینے والے پر حد جاری ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ وفیہ التعزیر، ایسی روٹی کھانے والے پر تعزیر آئے گی۔ تعزیر اور حد کے درمیان فرق آپ سمجھ لیں، تعزیر بھی سزا ہوتی ہے، حد بھی سزا ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ حد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرائم کی مقرر کر دی ہیں،
ان کو حد کہا جاتا ہے، اور تعزیرات وہ ہوتی ہیں کہ جن کی سزا قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن حاکم وقت جو مناسب سمجھے سزا اس جرم کی دے سکتا ہے، تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ابھی اس نے شراب نہیں پی بلکہ شراب سے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی اس نے کھائی ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ وَيُحَرِّمْ اور حرام ہے، ذَلِكَ یہ کیا؟ وہ روٹی جو شراب سے گوندے ہوئے آٹے سے بنائی گئی ہو وہ حرام ہے، عند غیر الحنفیہ، حنفیہ کے سوا، ولا حد فیہ، البتہ اس میں حد نہیں ہے، چاہے جس نے مکروہ تحریمی کہا یعنی حنفیہ نے، یا چاہے جس نے حرام کہا یعنی دیگر فقہا نے، وہ اس میں تعزیر کو مانتے ہیں۔ ولا حد فیہ عند الکل، الکل کا معنی تمام، حنفیہ کے سوا دیگر ائمہ کے نزدیک ویحرم یہ حرام ہے، ولا حد فیہ، اور اس میں بالاتفاق حد جاری نہیں ہوگی، بالاتفاق، عند الکل کا مطلب تمام کے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں حد نہیں ہوگی۔ والخلاف فی التسمیہ، پھر اختلاف کس بات کا ہے کہ جب اس میں حد جاری نہیں ہوگی، چاہے جس نے مکروہ تحریمی کہا یا چاہے جس نے اس کو حرام قرار دیا، اس میں حد کو نہیں مانتے، تو اس میں اختلاف فی التسمیتی، نام رکھنے میں، والاصطلاح اور اصطلاح میں ہے۔ فقہا میں اختلاف صرف نام اور اصطلاح کے حوالے سے ہے، سزا کے حوالے سے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں حد نہیں ہوگی بلکہ صرف تعزیر ہوگی، اور صرف نام رکھنے میں اختلاف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ تحریمی کہا جبکہ دیگر فقہا نے اس کو حرام کہا ہے۔ مکمل ترجمہ ہوا، حنفیہ کے نزدیک شراب سے گوندھی ہوئی روٹی کھانا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اس میں شراب کے ذرات ہوتے ہیں، ایسی روٹی کھانے والے پر تعزیر آئے گی۔ حنفیہ کے سوا دیگر ائمہ کے نزدیک یہ حرام ہے، البتہ حد بالاتفاق نہیں جاری ہوگی، اختلاف صرف نام دینے اور اصطلاح میں ہے۔ ہمارا کوسچن نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے کوسچن نمبر 7، درج ذیل فقہی عبارت کا بامحاورہ ترجمہ کیجیے اور واضح کیجیے حالت اضطرار میں حرام چیز کے حلال ہونے کے ضوابط کیا ہیں؟ ان تکون الضرورت قائمۃ لا منتظرۃ فی المستقبل، اس عبارت میں جو مضطر آدمی ہوتا ہے، مجبور آدمی ہوتا ہے، جس کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اس کے لیے حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، اس عبارت میں ان کی کچھ شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ حرام جو ہے وہ چیز اس کے لیے حلال ہوگی، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر ایسے شخص کے لیے حرام چیزیں حلال نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے پہلی شرط کو بیان کیا جا رہا ہے، ان تکون الضرورت، کہ وہ ضرورت ایسی ہو، قائمتاً اسی وقت موجود ہو، ان تکون الضرورت قائمتاً کہ وہ ضرورت اسی وقت موجود ہو، لا منتظرۃ فی المستقبل، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو، منتظرہ کا معنی انتظار کرنا، یعنی فی المستقبل، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو، ضرورت اسی وقت موجود ہو۔ تو مضطر آدمی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ضرورت اس کو پیش آئی ہے وہ ضرورت اسی وقت موجود ہو، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو۔ آئے کا معنی ہوتا ہے یعنی ان یحصل فی الواقع خوف الہلاک علی النفس او المال بغلبۃ الظن بحسب التجارب او التحقیق من خطر التلف لو لم یاکل، فی الواقع حقیقت میں، فی الواقع کا معنی ہے حقیقت میں، خوف کا معنی خدشہ، خوف کا معنی خدشہ، الہلاک علی النفس او المال، جان یا مال، نفس کا معنی ہوتا ہے جان، مال کا معنی مال، ہلاک کا معنی ہلاک ہونا، ختم ہونا، ضائع ہونا، یعنی حقیقت میں جان یا مال کی ہلاکت کا خدشہ ہو، بغلبۃ الظن بحسب التجارب، اس خدشے کا ثبوت تجربات کی روشنی میں، التجارب تجربہ کی جمع ہے، تجربے کی روشنی میں، بغلبۃ الظن ظن غالب کے ساتھ ہوگا، اس خدشے کا ثبوت
تجربات کی روشنی میں ظن غالب سے ہوگا، اوی تحقیقی یا حقیقت میں من خطر تلفی جان کے جانے کے خطرے کے وقت، لو لم یاکل کہ اگر وہ نہ کھائے تو اس کی جان چلی جائے، ویکفی فی ذلک الظنی اور اس میں غالب گمان بھی کافی ہے۔ عبارت کا مکمل ترجمہ: ضرورت اسی وقت موجود ہو، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو، یعنی حقیقت میں جان یا مال کی ہلاکت کا خدشہ موجود ہو، اور وہ خدشہ، اس خدشے کا ثبوت تجربات کی روشنی میں ظن غالب سے ہوگا، یا حقیقت میں نہ کھانے کی وجہ سے جان کے جانے کا خطرہ ہو، صرف اس صورت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہوگی۔ کما فی الاکراہ علی اکل الحرام، جیسا کہ جبرن، اکراہ کا معنی ہوتا ہے جبرن، اکل کا معنی کھانا، حرام کا معنی حرام، جیسا کہ جبرن حرام کھلانے میں، جیسا کہ جبرن حرام کھلانے میں، فلا یشترط فیہ التیقن ولا الاشراف علی الموت، تیقن کا معنی ہوتا ہے یقین، والاشراف علی الموت، اشراف علی الموت کا معنی ہے ایسا شخص جو موت کے قریب ہو۔ فلا یشترط، لا کا معنی ہے نہیں، یشترط شرط، اس میں یقین اور مرگ الموت کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر اس نے حرام چیز کا استعمال نہ کیا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور اس کو یہ غالب گمان ہے، ابھی وہ غالب گمان یقین کے درجے میں نہیں پہنچا اور نہ ہی وہ قریب المرگ ہوا ہے، پھر بھی اس کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے گی۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس میں یقین کی اور قریب المرگ ہونے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا انتظار کرتا ہے پھر اس کے بعد تو اس کی حاجت ہی نہیں رہے گی، بلکہ وہ موت کے منہ میں ہی چلا جائے گا۔ بل لو انتہا الی ہذہ الحالۃ لم یفید العقل، بلکہ لو انتہا اگر وہ پہنچ جائے، انتہا کا معنی پہنچ جانا، الی ہذہ الحالہ اس حالت پر، کس حالت میں پہنچ جائے؟ یقین کی اور مرگ الموت کی حالت میں اگر وہ پہنچ جائے، لم یفید تو فائدہ نہیں دے گی، لم کا معنی نہیں، یفید فائدہ دینا، العقل کھانا، تو پھر حرام چیز کا کھانا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ظن غالب اگر ہو کہ اگر اس نے یہ چیز استعمال نہ کی تو وہ موت کے منہ میں یا اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں حرام کام اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ مکمل ترجمہ: ضرورت اسی وقت موجود ہو، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو، یعنی حقیقت میں جان یا مال کی ہلاکت کا خدشہ موجود ہو، اس خدشے کا ثبوت تجربات کی روشنی میں ظن غالب سے ہوگا، یا حقیقت میں نہ کھانے کی وجہ سے جان کے جانے کا خطرہ ہو، اس میں غالب گمان بھی کافی ہے، جیسا کہ جبرن حرام کھلانے میں، اسی وجہ سے اس میں یقین یا قریب المرگ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تو کھانا مفید نہ ہوگا۔ تو سوال میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ حالت اضطرار میں حرام کے حلال ہونے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، تو یہاں پر ان اصول و ضوابط کو لکھا گیا ہے کہ حالت اضطرار میں حرام کے حلال ہونے کے اصول و ضوابط: نمبر 1، ضرورت اسی وقت موجود ہو، مستقبل میں پیش آنے والی نہ ہو، مضطر اور مجبور آدمی کے حرام کا ارتکاب ہی ضروری ہو، یعنی کہ کوئی اور دیگر ذریعہ، حلال ذریعہ ایسا موجود نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، بلکہ صرف حرام ہی کا آپشن موجود ہو، تو اس وقت اس کے لیے وہ چیز حلال ہوگی۔ نمبر 3، کوئی ایسا عذر ہو جو حرام کے استعمال کو مباح کر سکے، یعنی جان کے جانے کا، کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں ہی وہ حرام چیز اس کے لیے جائز ہوگی، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے وہ جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مضطر اسلامی اصولوں کی مخالفت نہ کرے، یعنی کہ چاہے کوئی کتنا بھی مجبور ہو لیکن اسلامی اصولوں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 5، حرام بقدر ضرورت ہی استعمال کیے جائے۔ حرام بقدر ضرورت کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اپنی جان، مثال کے طور پہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے جتنے کھانے کی ضرورت ہے اور اس کو حرام ہی میسر ہے، تو پھر وہ بقدر ضرورت اتنا ہی کھائے جس سے وہ زندہ رہ سکے، مزید لذت حاصل کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اس پر حرام ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ استعمال کرے۔ نمبر 6،
اسی طرح مضطر آدمی دوا میں اگر حرام اجزاء شامل ہوں تو کیا وہ ایسی دوا استعمال کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف عادل اور قابل اعتماد ڈاکٹر کی رائے پر ہی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، کے علاوہ ایسی دوا جائز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری اس کی جز در ذیل فقہی عبارت کا بامحاورہ ترجمہ کیجیے۔ نیز وہبہ زحیلی نے حق کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، ان کو نقل کیجیے اور وہبہ زحیلی نے کس تعریف کو بہتر قرار دیا اور کیوں قرار دیا۔ وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَا فقہا کے نزدیک، عند کا معنی پاس، نزدیک، الفقہا فقہا فقہا کے نزدیک، فقد ورد تعریف للحق، حق کی تعریف وارد ہوئی ہے، یعنی حق کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے عند بعض المتاخرین، بعض متاخرین کے ہاں فقالا، انہوں نے کہا ہے الحق، حق کی تعریف یہ ہے هو الحکم الثابت شرعا، ایسا حکم جو شرعا ثابت ہو۔ انہوں نے حق کی کیا تعریف کی ہے؟ هو الحکم، وہ حکم ہے، الثابت شرعا، جو شرعا ثابت ہو، یہ حق ہوتا ہے۔ ولیکنہ تعریف غیر جامع ولا شامل، لیکن تعریف، یہ تعریف غیر جامع، جامع نہیں ہے، ولا شامل لکل ما یطلق علیہ لفظ الحق، اور فقہا کے نزدیک حق کی ساری صورتوں، حق کی ساری صورتوں کو شامل نہیں ہے، ولا شامل، شامل نہیں ہے، لکل ما یطلق علیہ لفظ الحق، لفظ حق جن پر بولا جاتا ہے ان تمام کو یہ تعریف شامل نہیں ہے۔ عند الفقہا، فقہا کے ہاں، فقد یطلق الحق علی المال المملوک وہو لیس حکما، کیونکہ کبھی حق کا لفظ مملوک مال میں بھی بولا جاتا ہے، المال المملوک، مملوک مال پر بھی حق کا لفظ بولا جاتا ہے، وہو لیس حکما، حالانکہ وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں کہا الحکم الثابت شرعا، کہ وہ حکم جو شرعا ثابت ہو، تو پھر مال مملوک اس کے بارے میں بھی حق کا لفظ بولا جاتا ہے، تو پھر یہ مال مملوک اگر حق میں شامل ہے تو اس تعریف کے مطابق تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ تعریف میں اس نے حکم کہا ہے کہ وہ حکم جو شرعا ثابت ہو، لیکن یہ کیونکہ حکم نہیں ہے اس لیے یہ تو اب شامل نہ ہوا اس تعریف کے لحاظ سے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تعریف درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ حق کی مختلف تعریفات اور وہبہ زحیلی کے نزدیک پسندیدہ تعریف کیا ہے؟ تو علامہ وہبہ زحیلی نے جو تعریفات بیان کی ہیں اپنی کتاب میں، نمبر 1 یہ ہے کہ حق وہ حکم ہے جو شرعاً ثابت ہو، جو ابھی عبارت میں گزرا ہے، اور دوسری جو انہوں نے تعریف اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ استاد علی حنیف نے حق کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ حق وہ مصلحت ہے جو شرعاً ثابت ہو، تو اس میں مصلحت کا لفظ ہے اور پہلی تعریف میں حکم کا لفظ ہے۔ تیسری تعریف استاد مصطفیٰ الزرقاء کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حق وہ خصوصی تعلق ہے جس سے شریعت غلبے اور مکلف بنانے کو ثابت کرتی ہے۔ علامہ وہبہ زحیلی کے نزدیک یہ تیسری تعریف زیادہ جامع ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس تعریف کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی اس حق کی تعریف میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ پہلی دونوں تعریفات میں کچھ چیزیں جو حق ہیں لیکن وہ اس تعریف کے مطابق نہیں آتی، اس لیے ان کے نزدیک یہ تیسری تعریف زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔